بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکمأة من المن، خنبی من میں سے ہے۔ کم کا معنی آتا ہے خنبی، اردو میں اس کو ہم خنبی کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے سانپ کی چھتری۔ خود رو زمین سے اگنے والی یہ ایک چیز ہے جو امبریلا ٹائپ کی، امبریلا شیپ کی ہوتی ہے۔ زمین سے پانی وغیرہ جب زمین پہ پڑتا ہے، خاص طور پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں یہ اگتی ہے اور خود سے اگتی ہے، یعنی اس کو کوئی اگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، خود رو اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو خنبی بھی کہتے ہیں اور اس کو سانپ کی چھتری بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو کم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خنبی جو ہے یہ من میں سے ہے۔ من کا مطلب در حقیقت من و سلوہ، جو بنی اسرائیل کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی مشقت کے روزی عطا کی تھی، اس طرح کی کہ رات کو وہ سوتے تھے اور ان کو من و سلوہ آسمان سے اتار کے دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ من و سلوہ جس طریقے سے ان کو بغیر کسی مشقت کے روزی ملا کرتی تھی، اس کے لیے ان کو کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، خرچہ صرفہ یا محنت مجاہدہ مشقت نہیں اٹھانا پڑتا تھا ان کو۔ تو یہ مجاہدے کے بغیر یا مشقت کے بغیر جس طرح سے ان کو روزی اور رزق ملتا تھا، اسی طریقے سے یہ خنبی بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی من میں سے ہے۔ یہ بھی انسان کو بغیر کسی مشقت کے ملتی ہے، خود رو ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ وماؤها شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث ہے، یعنی اس کے پانی کو آنکھ میں لگایا جائے تو آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ خاص طور پر اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پانی کو ایک مخصوص انداز میں آنکھ میں ٹپکایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی بینائی میں واقع ہونے والی جو کمزوری ہے، کمی ہے، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ البتہ ہر طرح کی خنبی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ اطباء نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض خنبی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پانی آنکھوں کے لیے مفید نہیں ہوتا، لیکن عموماً عام طور پر جو خنبی ہیں ان کا پانی اگر آنکھوں میں ٹپکایا جائے تو اس کے ذریعے سے آنکھوں میں غیر معمولی طور پر انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں، ریاض الصالحین نام کی ان کی کتاب مشہور حدیث کی ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے اور میرے علاوہ کئی علماء نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس کے آنکھوں میں اندھا پن بھی اگر ہو، اگر اس کو سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے اس سلائی کے ذریعے سے اس کے پانی کو اگر آنکھوں میں لگایا جائے سرمے کے انداز میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنکھوں کے اعتبار سے اندھے پن سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر روایت مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ من المن الذی انزل اللہ تعالی علی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ خنبی یہ اس من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا تھا، یعنی من و سلوہ جو ان کی قوم پر اترا تھا بغیر کسی مشقت کے، یہ بھی خنبی اسی من میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشقت اور محنت کے یہ عطا کیا ہے کہ اس کے لیے انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ خود رو زمین سے اگنے والی چیز کے طور پر انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقصاء، حضرت
عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تازہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے بالقصائی، ککڑی کے ذریعے سے، یعنی ککڑی کے ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ ککڑی کے ساتھ کھجور کا ملا کر کھانا یہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیخ یعنی تربوز کے ساتھ بھی آپ نے کھجوریں تناول فرمائی ہیں۔ بعض روایات میں خربوزے کے الفاظ بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تو خربوزہ ہو یا اسی طرح ککڑی ہو، تربوز ہو، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجوریں تناول فرمانا حدیثوں میں موجود ہے۔ بظاہر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کے ساتھ یا تربوز وغیرہ کے ساتھ کیوں کھجوریں ملا کر تناول فرمائی تھی؟ اس کی وجہ بعض حضرات نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ ایک اتفاقیہ واقعہ تھا، یعنی کوئی ارادتاً یا قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کر تناول فرمایا۔ لیکن یہ قول، یہ وجہ راجح نہیں ہے۔ راجح جو وجہ ہے یا اس کی جو مشہور توجیہ ہے وہ یہ کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بطور قصداً اور ارادتاً کیا، اور اس بات کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کے ساتھ کھجوریں تناول فرمائی، اسی طرح بطیخ یعنی تربوز کے ساتھ آپ نے کھجوریں تناول فرمائی، اور خود اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے توڑنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا، یعنی آپ نے کھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو توڑ دے گی۔ اصل میں کھجوریں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے گرم ہے، اور یہ قصہ جو ہے یعنی ککڑی یا تربوز یہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اس لیے ملا کر تناول فرمایا تاکہ ایک کی گرمی سے دوسرے کی ٹھنڈک اور دوسرے کی ٹھنڈک سے پہلے کی گرمی ٹوٹے۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال کے مطابق کھانا، کہ تاثیر کے اعتبار سے کسی چیز کی تاثیر نقصان دہ نہ ہو۔ یہ جو دوسری توجیہ کی گئی ہے یہ خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی باب کے اندر الفصل الثانی کے اندر حدیث آ رہی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس مقصد کے تحت باقاعدہ ارادتاً یہ کام کیا تھا۔ اس دوسری توجیہ کے مطابق ایک صحت کا ایک اہم اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے اپنی غذا اور خوراک کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز انسان کے لیے مفید اور بہتر ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے مفید اور بہتر نہیں ہے۔ علم طب کے اعتبار سے جیسے کہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ فلاں چیز گرمی میں نہ کھائی جائے، یا مثال کے طور پر فلاں چیز کو فلاں کے ساتھ کھایا جائے، یا فلاں وقت میں فلاں چیز کو نہ کھایا جائے، یا فلاں چیز کو کھاتے ہوئے اس کے اندر ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کھایا جائے، حد سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ یہ جو علم طب کے اعتبار سے صحت کے اصول ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی غذا اور خوراک کو انسان کو کنٹرول کرنا اور اس کو صحیح مینج کر کے چلنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور ہمیں احادیث طیبہ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غذا اور خوراک کے استعمال کرنے میں آپ نے مختلف مواقع میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ کوئی چیز اگر مضر اور نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو تو آپ اس پر آگاہ اور متنبہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی اور وہ بیماری سے نئے نئے اٹھے تھے، کمزوری اور ویکنیس کا ان کو سامنا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسی کھجور وغیرہ کے استعمال کرنے سے آپ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ آنکھ کی تکلیف میں ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پہنچائے۔ تو یہ باتیں خود مختلف احادیث میں ملتی ہیں۔ یہ بھی حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی اسی بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ غذا اور خوراک کے استعمال کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھتے تھے کہ کسی چیز کی کثرت یا کسی چیز کا استعمال انسان کے لیے مضر نہ ہو۔ البتہ اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ غذا خوراک وغیرہ کو کنٹرول کرنا، اس کی لمٹ وغیرہ کو مینج کر کے چلنا، انسان کا کھانا پینا اعتدال کے ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں توکل علی اللہ کے ساتھ ہوں. ان چیزوں پر انسان کو بھروسہ اور اعتماد نہ ہو، کیونکہ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی طرح نقصان پہنچانے والی ذات بھی اور نفع دینے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ ہے. نافع اور ضار اللہ ہے. ظاہری اعتبار سے تدبیر کے درجے میں انسان کو اسباب اور تدبیر اختیار کرنی چاہیے. متفق علیہ. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر الزہران. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر زہران کی جگہ پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مر زہران یہ جگہ کا نام ہے. ہم لوگ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. نجل القباث، کباس کہا جاتا ہے پیلو کے درخت کے پھل کو. پیلو کا درخت جس سے مسواک کی لکڑی نکلتی ہے، اس کے اندر پھل ہوتے ہیں جس کو عام طور پر اونٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کباس. تو ہم لوگ کباس کو چن رہے تھے، یعنی مطلب اپنے جانوروں کو چرانے وغیرہ کے لیے ہم کباس کو چن رہے تھے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود، کہ یہ کباس جو ہیں یہ کالے کالے اٹھاؤ، یعنی پکے ہوئے کالے کالے اٹھاؤ، کیونکہ فإنہ اطیب، یہ زیادہ عمدہ اور بہترین ہوتے ہیں. اب یہ جملہ جو آپ نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کا تجربہ تھا، کیونکہ عام آدمی جس کو بکریاں چرانے یا اونٹ وغیرہ چرانے کا تجربہ نہ ہو، تو اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کون سا کس درجے کا بہتر ہوتا ہے اور کس درجے کا جانور زیادہ پسند کرتے ہیں. بہرحال آپ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کالے کالے چنو کیونکہ یہ زیادہ عمدہ ہوتے ہیں، فقیل، تو آپ سے کہا گیا، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یا رسول اللہ اکنت ترعى الغنم، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے کیا بکریاں چرائی ہیں؟ یہ بات تو عام طور پر چرواہوں کو پتہ ہوتی ہیں، تو کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہی کیا بلکہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے. هل من نبی الا رعاها، آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی. اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی سے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے. اب اس بات کی وجہ کیا تھی؟ حضرات محدثین نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص بکریاں چرانے کی ذمہ داری کیوں سونپی گئی. اس کی ایک بڑی واضح سی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کو اپنی قوم اور اپنی امت کو لے کے چلنے کی ذمہ داریاں پیدا ہونے کی ٹریننگ دی جا سکے، تربیت دی جا سکے. کیونکہ بکریاں چرانے کا کام جو کرنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بکریاں چرانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں بکری کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر سے پکڑو ادھر بھاگے گی، ادھر سے پکڑو ادھر بھاگے گی. تو بکریاں چرانے کے لیے ایک انسان کو محنت اور مشقت اور مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہے کہ بکریاں آپ ایک ریوڑ لے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہوں اور بکریاں چرا رہے ہوں. بعض بکری ایسی ہوتی ہے ریوڑ سے نکل کے الگ بھاگ رہی ہوتی ہے، اس کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب ہر بکری کا خیال رکھنا اور بکریوں کو سنبھال کے چلنا، ان کو ایک روٹ پہ لے کے چلنا، کوئی بکری پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بکری بھیڑیے کا نشانہ نہ بن جائے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو نبیوں سے یہ کام اس لیے لیا گیا کہ ایک تو ان کو تربیت دی جا سکے، ٹریننگ دی جا سکے. دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بکری ایک مسکین جانور ہے. اس کے چرانے والے کے اعتبار سے یہ بطور خاص ایک تاثیر ذکر کی گئی ہے کہ چرانے والے کو اس کی وجہ سے مسکنت آتی ہے. جو بھی بکریاں چراتا ہے اس کے اندر مسکنت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ پالنے والے کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے. گھوڑے پالنے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہو، ایک بات کی جا رہی ہے یعنی تاثیر کے درجے میں کہ اگر وہ اس چیز کا خیال نہ رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالے نہیں، تو گھوڑے پالنے والوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک اینٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اکڑپن ہوتی ہے. گھوڑے پر بیٹھ کے جب انسان چار آدمیوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اٹھان ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک جلال آ جاتا ہے اس کے اندر. جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل موجودہ زمانے کے اعتبار سے کوئی عمدہ اور مہنگی اور
چمکتی دمکتی گاڑیوں پہ بیٹھے تو اس کے اندر اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالے، اپنی دل کی کیفیت کی نگرانی نہ کرے، اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھے، تو عمدہ چمکتی دمکتی اور قیمتی گاڑیوں میں بیٹھنے والوں کو عام طور پر تکبر کا سامنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گاڑی جس پر سب لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں اور سب لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں، تو ایک انسان کے اندر ایک وقار آ جاتا ہے، ایک بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کے اندر کچھ تاثیر ہوتی ہے، کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ بکریاں پالنے والوں کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے اندر مسکنت آتی ہے، کیونکہ بکری ایک مسکین جانور ہے، اس کے پالنے والے کے اندر مسکنت آتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر باقاعدہ اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے کہ عاجزی، انکساری، تواضع، منکسر المزاجی، ان کے اندر اس صفت کو بطور خاص پیدا کرنے کے لیے ان سے یہ کام کروایا گیا۔ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مقعیا یأکل تمرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مقعین، کہ آپ اقاعہ کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اقاعہ کا مطلب ہوتا ہے اکڑوں بیٹھنا۔ ہم گزشتہ درس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کھانا کھانے کے کتنے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک انداز اکڑوں بیٹھنا، یعنی جس میں سرین اور کولے زمین پر لگے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی پاؤں پر انسان بیٹھتا ہے اور گھٹنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس انداز کی کیفیت میں بیٹھنے کو عربی میں اقاع کہتے ہیں، جس کو اکڑوں بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یأکل تمرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ اور فی روایت، ایک روایت میں ہے کہ یأکل منہ اکلن ذریعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس میں سے آپ تناول فرما رہے تھے۔ جلدی جلدی تناول فرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی اہم کام تھا جس کے لیے آپ کو جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرعت کے ساتھ، کچھ جلدی کے اندر آپ نے جو ہے وہ کھجوریں تناول فرمائی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اگر جیسے کسی کام اور ضرورت کے تحت کہیں جانا ہو تو انسان اپنے کھانے کی رفتار کو بڑھا سکتا ہے، ورنہ نارمل حالت میں انسان کو اعتدال کے ساتھ اس طرح کھانا چاہیے کہ نہ انسان بہت سست رفتار ہو نہ بہت تیز رفتار ہو۔ بہت سست رفتار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان کھانے میں گھنٹہ لگا دے، اتنا آہستہ آہستہ کھائے کہ کھانے میں ہی گھنٹہ لگا دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنا سریع العقل بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تیز رفتاری بھی کھانے کے اندر نہیں دکھانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان صحیح معنوں میں نوالوں کو چبا بھی نہ سکے، کیونکہ یہ بھی صحت اور طب کے خلاف ہے کہ ایک انسان اچھے طریقے سے نوالوں کو چبائے بغیر ان کو حلق سے نیچے اتار رہا ہو۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین حتی یستأذن اصحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ان یقرن الرجل بین التمرتین، کہ کوئی شخص دو کھجوروں کو ملا کر کھائے، یعنی کسی برتن میں سے کھجوریں کھاتے ہوئے ایک ایک کھجور کھانے کے بجائے دو دو کھجوریں اٹھانے لگے، ایسا نہ کرے۔ حتی یستأذن اصحابہ، یہاں تک کہ اگر اس کو اس بات کی ضرورت ہو اور اس کو دو دو کھانی ہو تو پھر وہ اپنے ساتھی سے پوچھ لے، اپنے پارٹنر سے جو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے اس سے پوچھ لے اور اس کی اجازت سے کھائے۔ یہ اجتماعی طور پر کھانے کا ادب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ کھانے والوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب برتن میں اگر مثال کے طور پر محدود انداز میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور اگر آپ جلدی جلدی کھائیں، دو دو اٹھا کر کھانے لگیں، تین تین دانے اٹھا کے کھانے لگیں، تو آپ کے ساتھ کھانے والوں کو کم ملے گا اور آپ کے کھانے کی مقدار زیادہ ہوگی۔ یہ اپنے ساتھی کو ایک طرح سے نقصان پہنچانا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ البتہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کھانے کی مقدار وافر مقدار میں ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، یا مثلاً کھانا اتنی مقدار میں ہو کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ زیادہ کھانے یا جلدی کھانے کی وجہ سے کوئی دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا، تو اس صورت میں ایک ایک دو دو کھجوریں ایک ساتھ بھی اٹھائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر محدود ہو تو پھر اس صورت میں انسان کو دو دو کھجوریں کھانے سے بچنا چاہیے تاکہ اپنے ساتھی کا نقصان نہ ہو۔ متفق علیہ۔ علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے
اجتماعی طور پر کھانے کے حوالے سے، یعنی ایک برتن میں اگر 2-3 افراد کھا رہے ہوں تو اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک ساتھ کئی طرح کے افراد اگر ایک برتن میں کھا رہے ہوں تو ان کے کھانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کھانا ہوتا ہے اکرام کا، ایک کھانا ہوتا ہے انصاف کا، اور ایک کھانا ہوتا ہے ظلم کا۔ اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اکرام کا کھانا کھایا جائے۔ کیا مطلب کہ اگر ایک برتن میں 4 افراد مثلاً کھا رہے ہیں تو چاروں کو اکرام کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اکرام کا مطلب کیا کہ دوسرے کے اکرام میں آپ اپنے لیے عمدہ کھانا چھوڑیں اور دوسرے کو عمدہ کھانا پیش کریں۔ مثلاً بوٹی اگر 2 بوٹی ہیں تو 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ یہ بوٹی دوسرے کو ملے، دوسرا اٹھائے۔ میں اگر مثال کے طور پر برتن میں بیٹھا ہوں کسی کے ساتھ تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں بوٹی دوسرے کو کھانے کا موقع دوں۔ ہاں بوٹیاں زیادہ مقدار میں ہیں، وافر مقدار میں ہیں، کمی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر محدود ہیں تو پھر میں کھانے کے بجائے دوسرے پر ایثار کا جذبہ رکھوں کہ دوسرا کھا لے، کھانے کا عمدہ حصہ دوسرے کو مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں اکرام، اکرام کا کھانا۔ دوسرا کھانا ہوتا ہے انصاف کا، انصاف کا کھانا۔ مثال کے طور پر یہی مثال کہ 4 آدمی ایک برتن میں بیٹھے ہیں اور 2 بوٹیاں ہیں، تو انصاف کا کھانا یہ کہ ہر بوٹی کے 2 حصے کر دیے جائیں، چاروں اپنے اپنا حصہ لے لیں۔ یہ انصاف کا کھانا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ نہ ظلم کیا نہ اکرام کیا، بلکہ انصاف کے مطابق جتنا حصہ چاروں کا بنتا تھا انہوں نے لے لیا۔ اپنے حصے کا کھانا اتنا کھائیں کہ آپ کسی پر ظلم بھی نہ کریں، اگر آپ اکرام نہیں کر سکتے تو ظلم بھی نہ کریں۔ یہ دوسرے نمبر کا کھانا ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف کا کھانا۔ اور تیسرے نمبر کا کھانا وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظلم کا کھانا، کہ 2 بوٹی ہیں، 4 بندے ہیں، اب دونوں بوٹیوں کو اٹھا کر کسی ایک بندے نے کھا لیا، دھونے والوں میں دونوں بوٹیاں صاف کر لی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ظلم کیا اس اعتبار سے کہ وہ جو کھانے میں دوسرے لوگ شریک تھے انہوں نے اپنے شریک کا لحاظ نہیں رکھا۔ آسان ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یعنی گویا کہ یہ صرف کھانے کے اعتبار سے بات نہیں ہے، عملی زندگی میں اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک گھر کے اندر اب اگر چند افراد رہتے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا شیئر ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر بلڈنگ کے اندر اگر کئی فلور ہیں تو ان فلور کے اندر مختلف چیزوں کا، جیسے پانی کا اسٹاک ہوتا ہے یا اور کسی چیز کا اسٹاک ہوتا ہے جو مشترکہ ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں میں اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ میری ذات سے دوسرے کو اکرام ہونا چاہیے، میری ذات سے دوسرے کے اوپر ظلم نہ ہو۔ تو بات صرف کھانے کی نہیں، عملی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بہرحال جہاں شیئرنگ ہوتی ہے، جہاں شراکت ہوتی ہے، چاہے کھانے کے اندر ہو چاہے دوسری چیزوں کے اندر، وہاں یہ 3 درجے آ جاتے ہیں، اکرام، انصاف اور ظلم۔ کوشش اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے کہ ہم اکرام کریں، اور اکرام نہیں کر سکتے تو کم سے کم انصاف تو لازمی کریں۔ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ظلم و زیادتی کریں، کیونکہ اگر ظلم و زیادتی کریں گے تو ہم ظالم بن جائیں گے، اور ظلم ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوع اہل بیت عندهم التمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھرانہ بھوکا نہیں ہوتا جن کے پاس کھجور ہو۔ اہل بیت گھرانہ مراد کسی گھر کے رہنے والے، یعنی کسی گھر کے رہنے والے، کوئی گھرانہ، کوئی خاندان بھوکا نہیں ہوتا جن کے پاس کھجور موجود ہو۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ بیت لا تمر فیہ، کہ وہ گھر جس کے اندر کھجور نہ ہو، جیاع اہلہ، اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ قالہا مرتین او ثلاثا، آپ نے یہ بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اب یہ جو بات حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے نہیں ہوتے، اس کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھر کے افراد بھوکے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب کھجور موجود ہوگی تو بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں، کہ جب ان کو بھوک لگے گی تو وہ کھجور کھا لیں گے۔ دیکھیں نا، ایک گھر کے اندر اگر کھجور موجود ہے تو گھر کے افراد بھوکے نہیں ہوں گے، اس کا کیا مطلب کہ وہ کھجور تو موجود ہے نا، اگر کچھ اور موجود نہیں تو وہ کھجور کھا لیں گے، اس اعتبار سے وہ بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ ایک مطلب ذکر کیا گیا ہے۔
لیکن یہ مطلب راجع نہیں ہے، یہ مطلب زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی، اگر یہی مطلب تھا، تو پھر کھجور کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پر پھر تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھرانہ بھوکا نہیں رہے گا جس کے اندر روٹی ہو۔ کھجور کیوں کہا؟ ظاہر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے نا، کیونکہ اگر یہی وجہ ہوتی کہ اس کھجور کے موجود ہونے کی صورت میں بھوکے اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کھجور کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا، تو پھر تو یہ کھجور کی تخصیص کی تو کوئی وجہ نہیں بنی۔ یہ تو ہر چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ روٹی ہو، بوٹی ہو، یا کھجور ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی موجود ہوگی تو لوگ بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس لیے بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یہ معنی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ زیادہ بہتر معنی جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر روزی میں، رزق میں برکت دیں گے، تو اس گھر کے افراد بھوکے نہیں رہیں گے، یعنی ان کی روزی میں، روزگار میں اللہ اتنی برکت دیں گے، ان کے رزق میں کشادگی اور فراوانی عطا فرمائیں گے کہ فاقہ نہیں آئے۔ یہ معنی زیادہ پسند کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کے اعتبار سے کھجور کی برکت اور اس کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بطور خاص کھجور کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اور کسی چیز کے بارے میں یہ فضیلت نہیں، کھجور کے بارے میں یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ گھر کے اندر اگر کھجور ہو تو اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے بہرحال کھجور کی یہ برکت معلوم ہوئی کہ گھر میں کھجور رکھنی چاہیے، گھر کے اندر کھجور کا رکھنا باعث برکت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ کھجور کھانے کا بس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ کہہ کے ہم کھجور کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور کھانے کو ہم نے صرف خاص کر لیا ہے رمضان کے اندر، رمضان کے اندر کھانا ہے، اور وہ بھی روزے کے افطار کے وقت میں کھانا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، کھجور ایک ایسی وٹامن سے بھرپور چیز ہے کہ جس کی ٹکر کی کوئی غذا، جس کی ٹکر کا کوئی جو ہے وہ ہم پلہ پھل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی چارٹ دیکھا ہو ایسا کہ جس کے اندر مختلف پھلوں کے وٹامنز اور ان کے اندر جو مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی اجزاء رکھے ہیں اور قدرتی ان کے اندر توانائیاں رکھی ہیں، تو آپ کبھی دیکھیں، آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر جتنی طاقت اور قوت اور انرجی رکھی ہے، اتنی کسی بھی پھل کے اندر نہیں، کسی بھی پھل کے اندر۔ اس کی ٹکر کا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب قریب کا بھی کوئی پھل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی انرجی رکھی ہے، اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے جسم کی غیر معمولی توانائیوں کے اندر تلافی کر کے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر جب کہ کھجور دودھ کے ساتھ مل جائے تو پھر تو نور علی نور ہے، نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں، چاہے آپ کھجور کھا کے اوپر سے دودھ پئیں، چاہے دونوں چیزوں کو ملا کر ملک شیک بنا لیں، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ان دونوں چیزوں کا استعمال رکھیں۔ آج ہمارے ہاں عام طور پر دوسری چیزیں، فوڈ وغیرہ کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ ہم اپنی قدرتی ان غذاؤں سے دور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ دودھ کے اندر دیکھ لیں، دودھ ہمارے ہاں عام طور پر بس تصور رہ گیا ہے کہ بس بچے نے پینا ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ دودھ پیتے ہیں؟ کیا آپ استعمال کرتے ہیں دودھ؟ کب آپ نے دودھ پیا ہے آج سے پہلے؟ آپ سوچیں ذرا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے کہ دودھ ہم نے پینا نہیں ہے۔ دودھ کس نے پینا ہے؟ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، یہ صرف ایک خاص حد تک اس نے دودھ پینا ہوتا ہے۔ حالانکہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمر کے انسان کے لیے مفید ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو۔ خاص طور پر دو طرح کے لوگوں کے لیے تو دودھ بہت ہی مفید ہے۔ ایک چھوٹے بچے جن کی بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے، پنپتا ہوا جسم ہوتا ہے، گروتھ کرتا ہوا جسم ہوتا ہے، ایک وہ عمر۔ دوسرا ایک عمر رسیدہ جو معمر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سن رسیدہ ہوتے ہیں، ان کے ضعف اور توانائی کی حالت میں ان کے لیے دودھ ایک مکمل غذا ہوتی ہے، بہترین۔ لیکن ہر عمر کے لوگوں کو، زندگی کے ہر عمر کے لوگوں کو دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیا عجیب دعا دودھ کے پینے کے بعد ہمیں سکھائی گئی ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد ایسی دعا نہیں ملتی جیسی دودھ کے بعد کی دعا ہے۔ دودھ کے بعد کی دعا مشہور ہے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، آپ سوچیں ذرا، اس دعا پہ کبھی غور کیا آپ نے؟
آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہر چیز کے کھانے کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہے الحمدللہ، لیکن دودھ کے اندر برکت کی دعا ہے اور اضافے کی دعا ہے۔ اضافے کی دعا کیا مطلب؟ یہ چیز ایسی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے مزید اضافہ مانگتے چلے جاؤ، جتنا بھی مل جائے مزید اضافہ مانگو۔ کیوں؟ یہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی اتنا انسان کے لیے مفید اور بہتر ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ، برکت کی دعا مانگی۔ دوسرا وزدنا من، اور مزید اضافہ فرما۔ بہرحال یہ دودھ بھی اور کھجور بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کیجیے، استعمال کیا کیجیے، اور روزانہ کی کوشش نہ ہو بھی ہو تو کم سے کم ہفتے میں کوئی ایک دن انسان مقرر کر لے کہ دودھ اور کھجور کو استعمال کرے۔ بھلے زیادہ مقدار میں نہیں کھا سکتے پی سکتے، تھوڑی مقدار میں کریں لیکن پئیں۔ خاص طور پر میں اپنی زندگی کا اگر آپ کو ایک تجربہ بتاؤں، فائدے کی چیز ہے، فائدہ انشاءاللہ ہوگا، کہ بہت سی وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے مرحلے میں ہوتی ہیں، فیڈ کرانے کے زمانے میں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کا خاص طور پر میرا اپنی خود زندگی کا تجربہ ہے، کئی لوگوں کو میں نے بتایا اور ان کے بہت بہترین نتائج ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے کے لیے دودھ نہیں اتر رہا ہے یا دودھ کی مقدار پوری نہیں ہو رہی، دودھ کی کمی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بعض اوقات پوچھتے ہیں، تو میں ان کو ایک وظیفہ بھی ذکر کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ عمل بھی ذکر کرتا ہوں کہ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا کے پئیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی کیا بولتے ہیں وہ کالا دانہ جس کو کہتے ہیں حبہ سودا، کلونجی تھوڑی سی اس کے اندر ڈال کے اس کو ملک شیک بنا کے پئیں۔ اللہ تبارک و تعالی دودھ کی مقدار کو پورا کرتے ہیں، ایسی مقدار غیر معمولی اترے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوسرا قرآن کریم کی وہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کے اندر، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہ آیت جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے نمک پہ دم کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اپنے کھانے پینے کی جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں جس میں نمک ڈالنا چاہیے یا ڈالا جاتا ہے، نمک وہی استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک وظیفے کے طور پر بھی اور یہ ایک طبی فارمولے کے طور پر بھی کام آئے گا انشاءاللہ، مفید ہے۔ تو اس دونوں چیزوں کے بارے میں بہت اچھے نتائج ملتے ہیں، تو اس لیے میں نے بطور خاص اس لیے عرض کیا کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دودھ اور کھجور کا ملک شیک یہ ایسی چیز ہے جو جسمانی بہت سی توانائیوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں جو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اس میں آپ دیکھیے کھجور کا یہ فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے نہیں ہوتے، لہذا سال بھر کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں کھجور کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود۔ الحمدللہ جب سے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اپنے زمانے طالب علم کے زمانے سے ہی، اس وقت سے ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھجور ختم ہونے سے پہلے اگلی کھجور آنے کی فکر ہوتی ہے کہ کھجور ختم نہ ہو۔ پورے سال الحمدللہ ہم کھجور کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ ایک کھجور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں اور آپ کی خوراک میں، صحابہ کرام کی غذا و خوراک میں ہمیں کثرت سے ملتی ہے، تو ایک دلی طور پر کھجور کی طرف ایک انسیت بھی پیدا ہوتی ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو غذا و خوراک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے ہم کیوں اس سے دور رہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر طبی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بڑے فوائد، اور بھی کھجور سے متعلق کئی باتیں ہیں لیکن بہرحال اس وقت بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اپنے پاس اپنے گھر میں کھجور رکھنے کا اہتمام کریں، اور اس حدیث کے مطابق اپنے گھر کو کھجور سے رکھ کر بابرکت بنائیے۔ وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تصبح بسبع تمرات عجوۃ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے من تصبح بسبع تمرات عجوۃ، جس نے صبح سویرے 7 عجوہ کے دانے، 7 عجوہ کھجور کے دانے کھائے، لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، اس دن اس کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو نقصان پہنچا سکے گا۔ تصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح سویرے کھانا، علماء نے اس کے معنی میں یہ بات ذکر کی ہے نہار منہ کھانا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کچھ کھانے سے پہلے صبح انسان کا عجوہ کے 7 دانے کھا لینا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے زہر کی بھی کوئی چیز اگر کھا لی گئی ہو تو اس کا نقصان آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو نہیں ہوگا۔ اور سحر، جادو ٹونا، اس طرح کی چیزیں جن کو اس کا سامنا رہتا ہو
ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجوا کا استعمال کیا کریں، اور خاص طور پر اس طریقے سے کہ صبح 7 دانے استعمال کر لیا کریں۔ اگر 7 نہ بھی ہوں تو 3 دانے استعمال کر لیں، 1 دانہ بھلے استعمال کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجوہ عالیہ کے اندر شفا ہے۔ عجوہ عالیہ یہ عجوہ کی بھی ایک عمدہ اور اعلیٰ قسم ہے۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے جس کو عوالی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں آج بھی وہ جگہ، وہ علاقے موجود ہیں جن کو جا کے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ قبا کی طرف کے علاقے ہیں جن میں عوالی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو اس جگہ کی کھجوریں، عوالی کی کھجوریں، ان کو عجوہ عالیہ کہتے ہیں۔ تو ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء، عجوہ عالیہ کے اندر شفا ہے۔ وانھا تریاق اول البکرہ، اول البکرہ دن کی ابتدا میں سویرے سویرے، بکرہ کے معنی سویرے کے آتے ہیں، اور اول البکرہ کا مطلب سویرے سے بھی پہلے، اس کا مطلب بالکل صبح سویرے، علی الصباح جس کو کہتے ہیں۔ تو صبح سویرے ایک انسان کا کھجور کھانا یعنی عجوہ عالیہ کا استعمال کرنا، یہ تریاق ہے۔ تریاق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو زہر کے توڑ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تریاق۔ سانپ جس چیز کو کسی کو کاٹ لے تو اس کے لیے تریاق کے طور پر زہر کے توڑ کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، اس کو بھی تریاق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تریاق ہے، کیا مطلب کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی زہر داخل ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو تریاق بنا دیتے ہیں۔ ہماری غذاؤں میں، ہماری خوراک میں، اسی طرح جو انگریزی دوائیاں ہوتی ہیں، میڈیسنز ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری سائیڈ ایفیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی مثال کے طور پر علاج کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو دوائیاں کثرت سے استعمال کرنی ہوتی ہیں تو بہت ساری دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، در حقیقت یہ بھی ایک زہر کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا باڈی پر مختلف انداز سے اٹیک ہوتا ہے۔ تو وہ جو سائیڈ ایفیکٹ استعمال کرنے والی چیزیں ایسی جن کے ہم استعمال کرنے پر مجبور ہوں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہمیں پتہ ہوں، تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ کا تدارک اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اپنے کھانے میں کھجور رکھیں، خاص طور پر اجوا ہو اور وہ بھی سویرے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ والی کوئی چیزیں اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ایک اور کام کی بات میں بتاؤں، بہت پیاری بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی جو آیات ہیں، پہلا رکوع یا آخری جو 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو بھی ایسے وقت میں پڑھ لینا کہ جب کہ آپ کو کسی چیز کے سائیڈ ایفیکٹ اور کسی کی مضرت پہنچنے کا آپ کو اندیشہ ہو تو آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ انسان کو کوئی ایسی بیماری لگی جس میں کوئی دوائی ڈاکٹر نے تجویز کی، اب اس کو آپ نے کھانا ہے، اپنے علاج کے طور پر آپ اس کو استعمال کرنے پہ مجبور ہیں، ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے یہ 2 کام کریں۔ ایک تو اجوا کا استعمال کریں صبح سویرے، دوسرا سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر پھر اس کو کھایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بڑی قیمتی فائدے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کریے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتوں میں دجال جیسی خطرناک چیز کا توڑ رکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہیں کہ جو میڈیسنز کی آڑ میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ مطلب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جو کووڈ کے نتیجے میں جو ویکسین وغیرہ کا دور آیا تھا، جس میں ویکسینیشن وغیرہ کر رہے تھے، اس میں دونوں طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نقصان دہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھائی اگر کوئی انسان اس کے کرنے پر مجبور ہو، لگوانے پر مجبور ہو تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن سورہ کہف کا ابتدائی اور آخری رکوع پڑھ کر کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دجالی اور طاغوتی قسم کے جتنے وار ہیں ان سارے واروں سے انسان کو بچا لے۔ وعنہا قالت کان یأتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یأتی علینا الشہر، ہمارے اوپر کبھی ایک مہینہ بھی ایسا گزر جایا کرتا تھا کہ ما نوقد فیہ نارا، ہم گھر میں آگ نہیں سلگاتے تھے، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور گھر میں کوئی پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ انما هو التمر والماء، 2 چیزیں ہوتی تھیں، یا تو 2 چیزیں ہوتی تھیں، کھجور اور پانی، کہ کھجور کھا کے پانی پی کے ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ الا ان یؤتی باللحیم، ہاں اگر کہیں سے کوئی
لحیم یعنی تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو ہم اس کو کھا لیتے تھے، لیکن بعض اوقات گھر میں مہینہ تک گزر جاتا تھا، ہم پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ انما هو التمر والماء، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تھا، آپ کا گھر تھا، حالانکہ دنیا ساری آپ کے لیے بنی ہے، ساری دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، یہ آپ کا اختیاری فعل، آپ کوئی مجبور نہیں تھے۔ ایک بات بڑی پیاری علماء نے ذکر کی، حضرات محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا نا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ دیکھیں، ایک فقر ہوتا ہے اختیاری، کہ ایک انسان کے پاس دولت مندی کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن پھر بھی وہ دولت اپنے پاس رکھتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بس ایک عام سا آدمی بن کر رہوں، مجھے امیر بننا پسند نہیں ہے۔ گویا اس نے فقر کا جو لبادہ اوڑھا ہے، یہ فقر اس کا اختیاری ہے، اپنے ارادے سے ہے، اختیار کیا ہے نا اس نے۔ اللہ نے اس کے لیے اسباب اور وسائل رکھے ہیں دولت کے، لیکن اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ کہیں سے دولت آتی بھی ہے تو دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقر اختیاری۔ اور ایک ہوتا ہے فقر اضطراری۔ اضطراری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجبوری کا فقر، کہ چاہتا تو یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہو، مال ہو، فراوانی ہو، کشادگی ہو، دنیا کے اسباب اور وسائل کی فراوانی ہو، میں بھی دولت مند امیر بن جاؤں، لیکن اپنی اس خواہش کو وہ پورا کر نہیں پاتا۔ تو اس کو کہتے ہیں فقر اضطراری، یعنی مجبوری کا فقر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا نا، کہ آپ کے گھر میں اگر مثلا ایک مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر جو آپ کی سادگی تھی یا عاجزی تھی، آپ کے اندر جو فقر یا زہد ملتا ہے، ترک دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، یہ آپ کا اختیاری عمل تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ دنیا کے دولت مند ترین انسان بن سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے دولت کو پسند نہیں کیا۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشکات کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، فرشتہ بھیجا تھا، اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو وہ واقعی سونے کا پہاڑ بنا دیا جاتا۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے جبل احد، یہ پہاڑ احد کا، یہ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے، جن آنکھوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہوگی، بڑا بابرکت پہاڑ، کتنا لمبا، کتنا وسیع اور کتنا اونچا پہاڑ ہے، کتنا لمبا، یعنی اس کی لمبائی بھی کتنی ہے، کتنی اونچائی بھی ہے۔ یہ سب اگر سونے کا ہوتا تو آپ سوچئے کہ اتنی دولت دنیا میں کسی کے پاس ہو سکتی تھی؟ یہ تو دولت کی ایک چھوٹی سی شکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دولت کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ کا جواب کیا تھا؟ کتنا خوبصورت ترین جواب! آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں ملے تو میں شکر کروں، اور دوسرے وقت میں نہ ملے تو صبر کروں۔ یعنی اگر مجھے یہ دولت مل بھی جائے تو مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں صبر و شکر کی زندگی پسند کرتا ہوں۔ صبر و شکر کی زندگی، دونوں طرح کے حالات انسان کی زندگی میں چلے، تاکہ میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، فقر اضطراری نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس دولت آتی تھی، لیکن آپ اپنے پاس دولت رکھتے نہیں تھے۔ آپ دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ وعنہا قالت ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدہما تمر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر 2 دن بھی گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی، یعنی 2 دن بھی کبھی زندگی میں ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے گندم کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ الا واحدہما تمر، مگر یہ کہ ان میں سے کوئی ایک چیز تمر ہوا کرتی تھی، یعنی کھجور استعمال کرتے تھے۔ وعنہا قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبعنا من الاسودین، لیکن وہ کھجوریں بھی کتنی ہوتی تھیں، اس حدیث میں دیکھیے اس کی مقدار بھی ذکر کی گئی ہے کہ کھجوریں بھی کوئی وافر مقدار میں نہیں، بلکہ ایسی کھجوریں ہوتی تھیں کہ جس سے بس گزارا ہو جائے، اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھی کہ انسان سیر ہو کے کھا سکے۔ وعنہا فرماتی ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، انتقال کر گئے آپ. وما شبعنا من الاسودین، ہم نے دونوں چیزوں سے، دونوں کالی چیزوں سے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. دونوں کالی چیزوں سے مراد کھجور اور پانی، اس کو اسودین کہتے ہیں. اصل میں تو کالی چیز کھجور ہوتی ہے، لیکن پانی کو بھی تقریباً اسود کہہ دیا جاتا ہے. حاصل یہ کہ اسودین یعنی کھجور اور پانی سے بھی ہم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. متفق علیہ. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الستم فی طعام و شراب ما شئتم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو سمجھایا، اپنے شاگردوں کو، اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ تم دنیا کی نعمتوں میں کس قدر منہمک ہو چکے ہو، اللہ نے تمہارے لیے دنیا کتنی کھول دی ہے، اور تم کشادگی اور فراوانی کی کس قدر اعلیٰ حالت میں زندگی گزار رہے ہو. انہوں نے فرمایا الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم لوگ کھانے پینے میں ہر وہ چیز نہیں حاصل کر لیتے جو تم چاہتے ہو؟ جو تمہارا دل کرتا ہے تم اس کو کھا لیتے ہو، جو تمہارا من کرتا ہے تم پی لیتے ہو. گویا کھانے پینے کی ہر نعمت تم کو میسر ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ الستم سوال کے انداز میں انہوں نے گویا لوگوں کو ابھارا کہ تم سوچو تو صحیح، اللہ نے تمہیں کیسی بادشاہوں کی زندگی دی ہے. لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، کہ آپ ہلکے درجے کی کھجوروں میں بھی اتنی مقدار نہیں پاتے تھے کہ جو آپ کے پیٹ کو بھر دے. وما یجد من الدقل، دقل کا مطلب ہوتا ہے ردی کھجور، یعنی ہلکے درجے کی کھجور. ایک ہوتی ہے نا کھجور عمدہ قسم کی، اعلیٰ قسم کی، ایک ہوتی ہے بالکل ہلکے درجے کی کھجور، ہلکے درجے کی، جس کو ردی کھجور کہا جاتا ہے. فرمائے کہ دقل یعنی ردی قسم کی جو کھجور ہے، اس کھجور میں بھی آپ کو اتنی مقدار دستیاب نہیں تھی کہ ما یملأ بطنہ، جو آپ کے پیٹ کو بھر دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ یہ انداز، اس انداز سے لوگوں کو ابھارا اس بات پر کہ دیکھو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہر نعمت تم کو کھانے اور پینے کی اپنی منچاہی میسر کر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے اللہ کے بعد جس کا رتبہ اور درجہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے دنیا کی زندگی کو کیسے رکھا تھا. تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں میسر کی ہیں تو تم شکر ادا کیا کرو. یہی انداز اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ آج ہم اپنے گرد و پیش میں زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اتنی فراوانی نظر آتی ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے کبھی فراوانی کا ایسا دور نہیں دیکھا، کبھی لذتوں کا اور کھانے پینے کے اس معیار کا ہمارے باپ دادوں نے مشاہدہ بھی نہیں کیا. اور ہمارے باپ دادوں کو تو چھوڑیں، آپ خود اپنی زندگی کے اندر 10-15 سال 20 سال پلٹ کر دیکھیں، کیا ایسی فراوانی، کشادگی اور کیا ایسی رزق کی بہتات تھی. ہم اپنے ماضی کو، کوئی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے بچپن کو، اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قدر جو آج کھانے پینے کے اندر تنوع آ گیا ہے، بیش بہا قسم کی طرح طرح کی چیزیں، فلاں ڈش، یہ اس طرح کی جو نعمتوں کی فراوانی، کشادگی آج ہمیں دستیاب ہے، ایسی خود ہمیں بھی اپنے بچپن میں نصیب نہیں تھی. اللہ نے کتنی دنیا کھول دی ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف زیادہ مائل، زیادہ راغب ہوں، زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اسی مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، کتاب الفتن میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی پیشن گوئیاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا تم پر کھل جائے گی، اور ایسے کھلے گی کہ تمہارے دسترخوان پر ایک رکابی آئے گی، دوسری جائے گی، ایک ڈش آئے گی، دوسری ڈش جائے گی. کھانے کی جو رکابیاں ہوتی ہیں نا، ڈش جس کو ہم کہہ دیں، کہ ایک ڈش آ رہی ہوگی، دوسری ڈش جا رہی ہوگی، دوسری ڈش آ رہی ہوگی، پہلی جا رہی ہوگی، اس انداز میں ڈشیں آ رہی ہوں گی. آج بالکل یہ منظر کیا نہیں ہے کہ ایک کھانے میں بعض اوقات یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ کھانے والوں سے کھانوں کی ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں. کھانے والے مثلاً 4 افراد بیٹھے ہوئے، کھانے 5 طرح کے موجود، ایسا منظر بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کیا تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب کھانے کے اندر اتنی فراوانی اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ ایک ڈش آ رہی ہوگی، دوسری ڈش جا رہی ہوگی. صحابہ کرام نے اس موقع پر پتہ ہے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے، اس وقت تو ہماری حالت بہت اچھی ہوگی، کیونکہ
ہم سارے کاموں سے بے فکر ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں کھانے کمانے کی فکر نہیں ہوگی۔ آج ہم جس طرح روزی روزگار کے اعتبار سے کھانے وغیرہ کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، روزی روٹی کمانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت تو کھانے کی جب فراوانی ہو جائے گی تو پھر تو ہم بے فکر ہو جائیں گے، پھر تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور عبادت کے کاموں میں زیادہ لگیں گے۔ صحابہ کرام کی بھی آپ مزاج کو دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو کیا کہا، ان کا ذہن فوراً آخرت کی طرف گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول پھر تو ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے کہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر روزگار وغیرہ کے اندر مصروف رہنے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس دن کے مقابلے میں تم آج بہتر ہو، اس دن کے مقابلے میں تم آج بہتر ہو۔ کیا مطلب کہ آج جس حالت میں تم ہو، آج اسی حالت میں تمہاری حالت اس حالت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کھل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ دنیا کے کھل جانے کے ساتھ پھر فتنے بھی آئیں گے۔ جیسے آج دیکھ لیں آپ، ایک زمانہ تھا کہ چکی پیستی پڑتی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ چیزوں کو کوٹا جاتا تھا، پانی کے مشکیزے بھر کے لائے جاتے تھے، اور کتنی مشقت والی زندگی تھی۔ آج بٹن دبانے کا دور ہے، آج بٹن دبانے کا دور ہے۔ آپ بٹن دبائیں مسالہ پس رہا ہے، بٹن دبائیں جوس بن رہا ہے، بٹن دبائیں چیزیں کٹ رہی ہیں، بٹن دبائیں مختلف چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کے لیے بٹن دبائیں، بٹن دبائیں، بشینی دور بن گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، ٹیکنالوجی اور مادیت کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ترقی کے عروج پر ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جگہ جگہ جو ہم سے وقت بچا ہے، مثلا چکی پیسنے کا وقت بچا، مسالہ کوٹنے کا وقت بچا ہے، مختلف چیزیں تیار کرنے اور کاٹنے کے لیے جو وقت بچا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جگہ جگہ سے وقت بچ کر ہمارے لیے تو عبادت میں زیادہ وقت نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا منظر کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ دور جس میں لوگ چکی اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتے تھے، مسالہ اپنے ہاتھوں سے کوٹا کرتے تھے، نمک اپنے ہاتھوں سے بٹے پہ پیسا کرتے تھے، وہ لوگ ہم سے زیادہ عبادت کرتے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے، وہ لوگ ہم سے زیادہ آپس میں محبتیں رکھتے تھے، وہ لوگ ہم سے زیادہ آپس میں صلہ رحمیاں کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا سارا وقت بچا تو صحیح، لیکن وہ وقت کہاں گیا؟ بٹن دبا کے مسالہ تو پس گیا، لیکن وہ جو وقت بچا وہ کہاں جا رہا ہے؟ عبادت میں لگ رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اس جیسی عبادت، اس جیسی اس دور کی محبتیں، اس جیسا آپس میں ملن، اس جیسا آپس میں رکھ رکھاؤ، اس جیسی ایک دوسرے کی مدد، ایثار، تعاون باہمی، وہ چیزیں آج عنقا نظر آتی ہیں، خال خال نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کھلتی ہے نا اور مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تو ساتھ میں اپنے ساتھ فتنے بھی لے کر آتی ہے۔ بہرحال یہ حدیثوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری چیزوں کے میسر اور مہیا ہونے کی حالت میں بھی ہم یہ استعمال نہ کریں۔ نہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں، اللہ نے کشادگی دی ہے، فراوانی دی ہے، شکر کے طور پر کھائیں پیئیں، خوب کھائیں پیئیں، لیکن خوب اللہ کی عبادت بھی کریں، خوب اللہ کا شکر گزاری بھی کریں، خوب اللہ کی طرف رغبت بھی اختیار کریں، آخرت کی فکر بھی اختیار کریں، کیونکہ جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شکر کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو دولتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، جو فراوانی اللہ نے دی ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصرنا وانصر المسلمین فی کل مکان، اللهم انا نسألك رضاك والجنہ ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر على العافیہ ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
یا ارحم الراحمین ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب اس میں جو ہے اللہ شریک ہونے والے ہیں، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کی حالت کو بدل دے، بہتر بنا دے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت کے نور سے منور فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی کا نور عطا فرما، تقوی کا لباس عطا فرما. ہماری خلوتوں کو، ہماری جلوتوں کو، ہماری محفلوں کو، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک فرما. یا اللہ گناہوں سے پاک فرما. ہم سب کو حیا کا سرما عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو پاک دامنی عطا فرما. ہم سب کو نیک نیتی عطا فرما. یا اللہ نیک اور صالح اخلاق نصیب فرما. ظاہر و باطن کی ہماری اصلاح فرما. ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. کثرت ذکر، کثرت تلاوت پاک کلام پاک کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو تقاضے ہیں، نیک ارادے ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچا. ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.